کرے گا، اہل بیت کی طرف متوجہ کرے گا، تو وہ حرکت برکت میں بھی بدل جائے گی اور نور میں بھی بدل جائے گی۔ اگر اس حرکت کو ہم صحیح یوز کریں، یعنی خدا نے ہمیں طاقت دی ہے جس کو ہم صحیح یوز کر سکتے ہیں، اور اگر انسان اپنے خیال کو صحیح استعمال کرے، انسان کی پرواز اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب انسان اپنے خیال کی صحیح استفادہ کرے، اور اس وقت انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ چلا جاتا ہے بلندی کی طرف کہ جبریل جیسا فرشتہ بھی رک جاتا ہے مگر انسان کبھی نہیں رکتا۔ یہ خیال کی طاقت ہے جس کے ذریعے سے انسان جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو مولا علی نے کہا، اے انسان تو یہ نہ سمجھ کہ تم معمولی ہے، ایک پوری دنیا تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ یہی ہماری کڈنی اور گردے، یہ ہماری پوری دنیا ہے؟ نہیں، انسان میں خدا نے ایک ایسی طاقتیں دی ہیں جس کی طرف انسان توجہ نہیں کر رہا، جس کی طرف انسان متوجہ نہیں ہے۔ خود خیال ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے خیال کو کنٹرول میں لا کر ان بلند جگہوں پر پہنچ سکتا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے دنیا کے تقریباً، یہ بھی کہہ دوں تو غلط نہیں ہے، 99% جو لوگ ہوتے ہیں وہ خیال کے غلام ہوتے ہیں۔ خیال ان کا غلام نہیں ہوتا بلکہ وہ خود خیال یعنی تھنکنگ پاور کے غلام ہوتے ہیں۔ 99% آپ کو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، اور صرف 1% شاید لوگ ہوں گے جن کا خیال غلام ہوگا۔ کیونکہ دیکھیے نا، شیطان کہاں سے داخل ہوتا ہے انسان کو ڈائریکٹ تو شیطان گناہ لا کے سامنے تو نہیں رکھتا نا، یا انسان کو گھسیٹ کے تو نہیں لے جاتا گناہ کی طرف۔ انسان کو شیطان گھسیٹ کے تو سینما کے دروازے پر نہیں لے جاتا، بلکہ کیا کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، شیطان بھی جب داخل ہوتا ہے وہ بھی خیال کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے۔ ہر چیز کا پہلے خیال آتا ہے نا، جب کوئی انوینشن، کوئی ایجاد ہوتی ہے اس سے پہلے اس کا خیال آتا ہے، جب انسان بولنا چاہتا ہے اس سے پہلے اس کا خیال آتا ہے، جب انسان گناہ کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے بھی اس کا خیال آتا ہے۔ جب خیال ہمارے قابو میں ہو گیا تو شیطان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ ہمارے لیے رمضان ہوگا، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کہا جاتا ہے شیطان کو بھی قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ مگر اگر ہم نے اپنے خیال پر قابو کر دیا تو ہمیشہ شیطان قید میں ہوگا، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو، کیونکہ شیطان کے داخل ہونے کا طریقہ دروازے سے آتا ہے، کھڑکی سے آتا ہے، یہ تمام راستے ہیں، تمام راستے ذہن میں انسان کے ذہن کے ذریعے سے شیطان داخل ہوتا ہے اور وسوسہ کرتا ہے، اور پھر شیطان کی دعوت کو انسان جواب دیتا ہے اور اس کو عمل کے میدان میں لے کے آتا ہے۔ سلوات پڑھ دیے تو اس خیال کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اتنی اہم چیز ہے، اس کو ہم کیسے قابو میں رکھیں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، 55 اور 56، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض سے لے کر محسنین تک، یہ جو 3 آیتیں ہیں، امام علی علیہ السلام نے خود یہاں نسخہ بتایا۔ مولا نے کہا، مشکل کشا نے مشکل کشائی کی، اور مولا نے کہا اگر تمہارا خیال قابو میں نہیں آ رہا تو ان آیتوں کو، زیادہ لمبی آیتیں نہیں ہیں، ان آیتوں کو کیا کرو، 70 مرتبہ دن میں پڑھو، اور ان آیتوں کو کہا جاتا ہے آیہ سخریہ، یعنی مسخر کر دینے والی آیت، کنٹرول میں لے لینے والی آیت۔ اور یہ آیتوں کا کام یہ ہے کہ انسان کے خیال کو کنٹرول میں لے، اس کے ذریعے سے انسان اپنے خیال کو قابو میں لے سکتا ہے۔ اور دوسری جو آیت ہے سورہ اسراء کی، اس آیت کو بھی اگر آپ پڑھیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ بھی آیت بہت اچھی ہے۔ جب بھی آپ جائیں، یہ ایک اچھا خوبصورت بہت بہترین ذکر ہے کہ مالک جب بھی میں داخل ہوں تو میں صدق اور پاک نیت کے ساتھ داخل ہوں۔ جس بھی جگہ آپ داخل ہوں، مسجد میں داخل ہوں، اپنے گھر میں داخل ہوں، اپنے بزنس کی طرف جانے لگیں، اپنے آفس میں داخل ہوں، اپنے جاب کی جگہ میں جا کے داخل ہوں، جہاں بھی اپنی کمپنی، اپنے کارخانے، جہاں بھی آپ داخل ہوں تو یہ ذکر پڑھیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، مالک۔ اور اس میں ذہن میں کیا بات رکھیں، جس اصل بات کی طرف میں متوجہ کرنے جا رہا ہوں، انسان ذہن میں یاد رکھے، رب ادخلنی مدخل صدق، مالک جب دنیا والے میرے کپڑے اتار کر مجھے قبر میں گاڑ کر چلے جائیں گے، رب ادخلنی مدخل صدق، مالک اس وقت مجھ پہ کرم کرنا، وہ میرا داخل ہونا میرے صدق اور صاف نیت کے ساتھ ہو۔ اور مالک رب اخرجنی مخرج صدق، اور مالک جب قبریں پھٹیں گی، جب قبر میں لپٹے ہوئے لوگ نکلیں گے، مالک اس وقت میری مدد کرنا رب۔ اور اس وقت کون؟ یہ جو آیت ہے یہ امام علی علیہ السلام کی مدحت میں نازل ہوئی ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مالک جب قبریں پھٹیں گی، جب قیامت کے دن مردے قبر سے نکلیں گے، اس وقت مجھ پہ رحم کرنا، اس وقت میرے لیے امام علی کو مدد کے لیے بھیجنا، اس وقت امام حسین میری مدد کے لیے آئے ہیں۔ انسان جب یہ سوچے گا اور اس طرح کے ذکر میں مشغول رہے گا تو یقیناً اس کا ذہن، اس کا خیال کسی نہ کسی کنٹرول میں آ جائے گا، کسی حد تک کنٹرول اور قابو میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے بر محمد۔
یاد رکھیے توسل کے ساتھ کوئی کام نہیں ہو سکتا. جو بھی کام کرنا ہے اہل بیت کے ساتھ متوسل ہونا ہے، اہل بیت کے ساتھ متمسک ہو کر ہی پھر تبھی جا کر انسان کوئی کام کر سکتا ہے، ورنہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اور جیسے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا قطع رحم کے بارے میں، بعض لوگ قطع رحم کرتے ہیں. قطع رحم یعنی کیا؟ یعنی اپنے خاندان اور رشتہ داروں اور ان سے جنہوں نے آپ پر احسان کیا ہے ان سے رابطہ کاٹ دینا، یعنی ان سے سلام دعا نہیں کرنا، ان کی احوال پرسی نہیں کرنی، ان کی پرسان حال نہ ہونا، ان کو بھلا دینا، اس کو کہا جاتا ہے قطع رحم. اور علماء کہتے ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں انبیاء سے قطع رحم کرتے ہیں، بعض لوگ ائمہ اطہار سے قطع رحم کرتے ہیں. یعنی کیا ائمہ اطہار سے بھی قطع رحم ہوتا ہے؟ ہاں، بعض لوگ ائمہ اطہار اور انبیاء سے قطع رحم کرتے ہیں. اللہ اکبر، یہ کیسا قطع رحم ہے. ہاں، مثال کے طور پہ آپ دنیا میں آپ کے جو دوست ہیں ان سے کیسے ڈیلنگ کرتے ہیں. آپ کا کوئی دوست ہے اس کو ضرور آپ ہدیہ دیتے ہیں، کوئی پریزنٹ دیتے ہیں، اسے انعام دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں. شادی کا انعام ہو گیا، دوستی کا انعام ہو گیا، سالگرہ کا انعام ہو گیا، کوئی نہ کوئی انعام اپنے دوست کو دیتے ہیں. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت سے قطع رحم کر دیتے ہیں. پورا سال گزر جاتا ہے اہل بیت کی طرف کوئی ہدیہ نہیں بھیجتے. تو اہل بیت کو کیا ہدیہ دے سکتے ہیں ہم؟ کیا پیسے کی ضرورت ہے انہیں؟ نہیں، وہ تو خود ہمارے رازق ہیں، ان کو پیسے کو کیا ضرورت ہے. اہل بیت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا جیسے ہم ہدیہ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں اس طرح کے ہدیہ اہل بیت کو دینے پڑیں گے؟ نہیں، اہل بیت کو آپ یہ ہدیہ دے سکتے ہیں. مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیے، مفاتیح میں ہر ائمہ اطہار کی 14 معصومین کی ایک نماز لکھی ہوئی ہے. تو اس نماز کو 2 رکعت نماز پڑھ کے اہل بیت کو ہدیہ دے دیں. یہ ان کی خدمت میں ایک ہدیہ ہوگا کہ یہ نماز اہل بیت کے لیے 2 رکعت میں ہدیہ دے رہا ہوں. تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق انہیں کچھ عطا کریں گے اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو کچھ عطا کریں گے. سبحان اللہ. یقین مانیے اگر آپ یہ کر کے دیکھ لیں تو آپ کی زندگی میں اگر تبدیلی نہ آئے تو مجھے بتائیے گا. یقین اگر معرفت کے ساتھ اہل بیت کو وہ جو مفاتیح میں نمازیں لکھی ہوئی ہیں، حضرت بی بی زہرا کی نمازیں، حضرت امام علی علیہ السلام کی نمازیں، 14 معصومین کی الگ الگ نمازیں لکھی ہوئی ہیں، ان اگر نمازوں کو آپ پڑھیں، ہر روز 1-2 رکعت نماز پڑھ لیں کہ آج ائمہ اطہار، آج مولا علی کے لیے ہدیہ، آج باقی امام حسن کے لیے ہدیہ، آج امام حسین کے لیے ہدیہ. یقیناً یاد رکھیے اہل بیت آپ پہ کرم کریں گے اور آپ کی زندگی جو ہوگی وہ نہیں رہے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، کیونکہ آپ ان کو ہدیہ دیں گے. اور قرآن بتلا رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اور اہل بیت سب سے زیادہ قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، یقیناً وہ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھیج لیں. یہ انسان کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ اہل بیت سے قطع رحم نہ کرے، کیونکہ اہل بیت ہی وہی ہیں جو ہماری شفاعت کا سامان بن سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے کبھی کبھار گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ پہ قابو نہیں کر پاتا تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے بھی مفاتیح الجنان میں ایک بہت اچھا نسخہ لکھا ہوا ہے. اور مجھے وہ علماء عالم کی بات یاد آئی. ایک عالم کہتے ہیں کہ مفاتیح الجنان لوگ سمجھتے ہیں مفاتیح الجنان سید عباس قمی نے لکھی ہے، کیونکہ مفاتیح الجنان کے جو لکھنے والے آتھر ہیں، رائٹر ہیں، مؤلف ہیں، وہ سید شیخ عباس قمی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں عباس قمی نے مفاتیح الجنان لکھی ہے. یہ کسی معمولی عالم کا ذکر نہیں کر رہا، یہ بہت عظیم اور عظمت والے عالم نے کہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں مفاتیح آیت اللہ شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، مگر آیت اللہ شیخ عباس قمی نے نہیں لکھی. مفاتیح الجنان کو تو امام زمانہ نے خود لکھوایا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو ہر مومن کے گھر میں ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. الحمدللہ قرآن کے ساتھ جو کتاب ہوتی ہے وہ مفاتیح الجنان ہے، اور اس میں تمام دعائیں، جتنی بھی ضروریات کی دعائیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں جو انسان کو سال میں ضرورت پڑتی ہے. اور یقین ہے، صحیح یقین مانیے اور صحیح کہا ہے